السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج جو میں موضوع لے کے آیا ہوں وہ ہے روحانی قبض کیا چیز ہے۔ شاید آپ لوگوں نے یہ زندگی میں فرسٹ ٹائم یہ لفظ ہی پہلی دفعہ سنا ہو، یہ نام، یہ چیز آپ نے سنی فرسٹ ٹائم۔ اور روحانی قبض کس چیز کو کہتے ہیں؟ یعنی وہ شخص جس کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو گئی، اللہ کی چاہت ختم ہو گئی، نیکیوں کی چاہت ختم ہو گئی، جو دل غافل ہو گیا، بالکل غافل ہو گیا ہر چیز سے، اللہ کی محبت اس کے دل میں سلب ہو گئی، نہ اس کو ذکر میں کچھ ملتا ہے، نہ عبادت میں کچھ ملتا ہے، نہ نماز میں کچھ ملتا ہے، نہ روزے میں کچھ ملتا ہے۔ یعنی ہر عبادات اور ذکر و اذکار جو ہیں اس کا ریئیکٹ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ اس کو اللہ کی محبت کے سارے معاملات جو ہیں اس سے چھین لیے گئے۔ عبادت کا شوق جس سے اٹھا لیا گیا، درود کا شوق جس سے اٹھا لیا گیا، عاجزی کا شوق جس سے اٹھا لیا گیا، محبت، اللہ کی محبت جس دل سے نکال لی گئی، وہ لوگ جو غافل ہو گئے اور اسی دنیا کے ہو کے رہ گئے، اور وہ لوگ جو اگر کسی جگہ پہ کوئی اچھی بات ہو رہی ہو تو وہ بیزار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کیفیت کو، اس چیز کو روحانی قبض کہتے ہیں۔ یعنی کہ روح، یہ ساری کیفیات جو ہے نا، محبت، شوق، عشق، تجسس، آرزو، طلب، تمنا، یہ ساری چیزیں در حقیقت محبت کی پیدا کرتے ہیں۔ یہ محبت ہی کے وجود سے یہ ان چیزوں کا وجود ہے۔ تو وہ دل جن سے ہر طرح کی اللہ کے راستے کی محبت اور شوق، جن کو ان چیزوں سے محروم کر دیا، محروم ہو گئے، وہ لوگ روحانی قبض کی زد میں ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ان کی روح جو ہے وہ ایک جگہ پہ جا کے ساکن ہو گئی۔ اب روح کا تسلسل ان کے پاس نہیں ہے، گرے آزاری ان کے پاس نہیں ہے، اشک ندامت ان کے پاس نہیں ہے، گناہوں پر ندامت ان کے پاس نہیں ہے، پشیمانی ان کے پاس نہیں ہے، اللہ کے ساتھ رجوع ان کے پاس نہیں ہے، رابطہ ان کا اللہ سے جب منقطع ہوتا ہے تو وہ لوگ روحانی قبض کی زد میں ہوتے ہیں۔ تو روحانی قبض کا ایک ہی علاج ہے، میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، کثرت استغفار جو ہے، استغفار کی کثرت اور درود پاک جو ہے اس کی کثرت جو ہے، یہ واحد علاج ہے۔ درود شریف اور استغفار کی کثرت، اپنے گناہوں پر، جتنے بھی گناہ انسان نے کیے ان پہ معافی، کہ مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے، کون سے ایسے گناہ کی وجہ سے میری روح جو ہے اس رکاوٹ میں پھنسی ہوئی ہے۔ تو روحانی قبض جو ہے در حقیقت وہ چیز ہے کہ جب آپ کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کے انعام والے لوگوں کی محبت آپ کے دل سے اٹھ جاتی ہے، اس کے پیغمبروں کی، نبیوں کی، رسولوں کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عبادات کی محبت اور اللہ کے برگزیدہ ولیوں کی محبت جو ہے آپ کے دل سے اٹھ جاتی ہے، اس وقت آپ روحانی قبض کی زد میں ہوتے ہیں۔ تو روحانی قبض سے نکلنے کے لیے، اس ذلت سے نکلنے کے لیے، خدا معاف کرے کہ یہ کیفیت کسی دشمن پر بھی اللہ نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس کیفیت میں ہے تو اس کے لیے ایک ہی حل ہے کہ وہ کثرت سے جو ہے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد کرے، کثرت کے ساتھ، لیکن اپنی زبان سے ورد نہ کرے، اپنے دل سے ورد کرے۔ اس کا دل یہ ہے کہ توبہ کر رہا ہو، وہ اپنے دل سے توبہ کر رہا ہو، اپنی نیت سے اس گناہ پر ندامت اور پشیمانی کر رہا ہوں۔ تو روحانی قبض جو ہے در حقیقت وہ چیز ہے کہ اللہ کی محبت جو ہے جس دل سے اٹھا لی جاتی ہے، اور ان چیزوں پہ انسان کو خود بھی غور کرنا چاہیے کہ میری کس وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی، کون سا تانا کسی کو دیا، کون سا ایسا عمل کیا کہ وہ میرا ہی عمل جو ہے وہ میرے گلے میں وہ ڈال دیا گیا، اب وہ میرا عمل جو ہے وہ میرے اس راستے کی رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اور جس کا دل توڑا، جس کو تانا دیا، اس سے جا کے معافی مانگیں، اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور آپ اسی زندگی کو ساتھ لے کر جائے وہ قبر میں چلے جائیں، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ جس شخص کی نزاع کے وقت حالت جو ہے
وہ ندامت میں اس کی جان نکل رہی ہے، اس کی بخشش پکی ہے، سند ہے اس کی بخشش کی۔ جو آدمی مرتے وقت جو ندامت میں مر رہا ہے، پشیمانی میں مر رہا ہے، ملامت میں مر رہا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ اقرار ہے کہ مولا میں غلط تھا، میں نے مان لیا کہ ساری غلطی میری ہے، ساری خطائیں میری ہیں، سو تو مجھے بخشنے والا ہے، تو مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینے سے معافی مل جاتی ہے۔ تو جس شخص نے اس نیت سے اس کے حضور معافی مانگی، اس کی بخشش ہو جائے گی۔ تو جہنم کیا ہے؟ گناہ کے اوپر فخر کرنا، گناہ کے اوپر اڑے رہنا اور گناہ سے توبہ نہ مانگنا، یہی جہنم ہے۔ اور گناہ کے اوپر ملامت، ندامت، پشیمانی اور دل سے اس گناہ کی توبہ کر لینا، یہی گناہ کی معافی ہے۔ آپ جس نامہ اعمال کے منتظر ہیں کہ دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، تو وہ آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ کس ہاتھ سے لینا چاہتے ہیں، دائیں سے یا بائیں سے۔ تو اس لیے اپنی نیت کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کی اصلاح کریں، اور اگر جو لوگ روحانی قبض کی زد میں ہیں وہ اللہ کے حضور معافی طلب کریں۔ اس سے بدترین سزا انسان کے لیے نہیں ہے۔ یہ اس کی زندگی جتنی بھی گزار رہا ہے، یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے یہ ذلت ہے۔ اس سے بڑی سزا اس زندگی والے کو کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس کے دل سے اللہ نے اپنی محبت ہی اٹھا لی، جس سے اپنا شوق ختم کر دیا، اب وہ بیزار ہے ہر چیز سے۔ تو اس چیز کو روحانی قبض کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ایسا معاملہ کسی کے ساتھ ہو، اور اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہے تو اللہ اپنا رحم اس شخص پر فرمائے، اپنا فضل اس شخص پہ فرمائے، لوگوں کے ساتھ محبتیں رکھیں، شفقت رکھیں۔ یہ اس مختصر زندگی کے گزارتے گزارتے اسی زندگی کے نہ ہو کے رہ جائیں، وہ نہ ہو کہ دامنے رحمت جو ہے اس سے بھی آپ جاتے رہیں۔ تو دامنے رحمت اسی کے لیے کشادہ ہے جو اس کی طلب رکھتا ہے، اس کی آرزو رکھتا ہے، جس نے رحمت ہی نہیں مانگی کبھی، جھکا ہی نہیں اس کے در پہ کبھی، گرے آزاری نہیں کی، ندامت ہی نہیں جس کے پہلو میں، اس پہ رحمت کیا ہونی؟ رحمت اہل ندامت پر ہوتی ہے، فضل اہل عجز پر ہوتا ہے، خضوع و خشوع چشم تر اہل عشق کو نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کرے کہ آپ کو اللہ کی سچی محبت اور اس کا عشق نصیب ہو، اور جس کو اللہ کا عشق نصیب ہو جائے گا وہ دوسروں کے لیے بے ضرر ہو جائے گا، دوسروں کے لیے وہ جو ہے وہ آسانیاں بانٹنے والا ہو جائے گا۔ فضل کا یہی مفہوم ہے، فضل کی یہی تعریف ہے کہ جس پہ فضل ہوا وہ دوسروں کے لیے باعث فضل ہو جائے گا، جس پہ رحم ہوا وہ دوسروں کے لیے باعث رحم ہو جائے گا، جس پہ کرم ہوا وہ دوسروں کے لیے باعث کرم ہو جائے گا۔ آپ جیسا دوسروں کے لیے ہو جائیں گے وہی آپ کی عاقبت ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔